لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مالیس محمد چشم بر راہ سنالیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، 8 ستمبر 2019 تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی پاکستان میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔
ہمارے عزیز مولانا اشرف علی ایک عرصہ سے مصر تھے کہ میں یہاں حاضری لگاؤں. افریقی ممالک کے سفر سے واپس آیا تو یورپ چلا گیا, وہاں سے واپس آیا تو پھر ان کی میرے عزیز کی طرف سے رابطہ ہوا اور آج کی ملاقات طے پائی جو الحمدللہ تعالی ہو رہی ہے. اس مختصر سے وقت میں میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. اور اگر میں آج کی گفتگو کو کوئی عنوان دوں, کسی عنوان سے معنون کروں تو تعلق باللہ. کیوں تو اس دور کی, اس بات کی ہر دور میں ضرورت رہی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ نے اپنے آخری نمائندہ اور تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ جس راستے پر چلیں گے یہ آپ کا انفرادی سفر نہیں, یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول چلتے رہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ اللہ کے حق میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ بنایا جائے. ابدیت کی معراج یہی ہے, ابدیت کی رفعت یہی ہے, ابدیت کی کامیابی یہی ہے کہ وہ عبد کی حیثیت سے معبود سے وابستہ رہے. اور جو وابستگی فکری اور روحانی طور پر مستحکم ہوگی تو جسم کے اعمال میں اس کا اظہار ہوگا. جسم کے اعمال میں جب بھی کوئی کمزوری آئے گی تو اس کی بنیاد فکری نقاہت ہوگی, فکری کمزوری ہوگی. تمام انبیاء اور رسل کا یہی راستہ ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے, اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو باقی احوال خود بخود سنورتے جائیں گے. بہت ہی دلنشین انداز ہے, بڑا ہی فکر انگیز انداز ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے تعلق سے نہ روک لے,
اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ مال دولت کی طرف جسم کھنچتا ہے، مال دولت کی طرف دماغ کھنچتا ہے، اور اللہ کی طرف دل کھنچتا ہے۔ یہ دل و دماغ کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ دماغ انسان کو مال دولت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور دل انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر میں اگر اقبال کی زبان میں یہی بات کہوں کہ دل کو عشق کا نام دے دوں، دل کو عشق کا نام دے دوں اور عقل کو عقل ہی رہنے دوں، تو اقبال کہتا ہے عقل فقیہ و حکیم، عشق مسیح و کلیم۔ یہ فلسفہ، منطق، یہ فکری پیچیدگیاں، یہ فقیہانہ نقطہ آفرینی، ارادے مانتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، یہ اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے؟ دماغ۔ دماغ کے فیصلوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے۔ عشق کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ اندیشہ ہے دور دراز، اس کے تلاطم میں دماغ ہو کر دم رہتا ہے، اور عشق تو ہمیشہ نارے نمرود میں بے خطر کودتا ہے۔ عشق کے فیصلے دو ٹوک ہوتے ہیں، برزخت ہوتے ہیں اور غیر متزلزل ہوتے ہیں۔ تو جسم مادہ کی طرف کھنچتا ہے، دل اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جسم و روح کی اس کشمکش میں انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ ہم اس الجھن میں، اس کشمکش میں سکون کے متلاشی ہیں۔ ہم نہیں، پورا عالم انسانیت اس وقت سکون کی تلاش میں ہے۔ یہ میری نالج نہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ مغرب سے اگر آپ ڈرگز چھین لیں، ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکتے۔ یہ اونچی اونچی عمارتوں والے، جگمگاتے ماحول میں رہنے والے، جن کی بلڈنگیں تو روشن ہیں لیکن دل اتنا تاریک ہے، دل اس قدر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے کہ انہیں ڈرگز کا سہارا لینا پڑتا ہے، انہیں نشہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، ٹیبلٹس کی صورت میں، انجیکشنز کی صورت میں، لیکوڈ کی صورت میں، الکوہل کی صورت میں۔ اگر وہ نشہ نہ کرے تو جی نہیں سکتے۔ ایک اضطراب مسلسل ہے جس میں وہ جھلس رہے ہیں۔
ایک اس طرح مسلسل ہے جس میں وہ جل رہے ہیں، انہیں سکون کی تلاش ہے۔ اور ہم نے جب سے انگریز کو رخصت کرنے کے بعد انگریزی کو پسند کرنا شروع کیا، اور وہ بھی جاتے جاتے اپنا بنا کے چھوڑ گیا، ایسے نہیں چلا گیا، اپنا بنا کے چھوڑ گیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ اب ہم بھی سکون کی تلاش میں، زندگی گزار رہے ہیں جسم کی، دل کی بات نہیں مانتے، روح کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہوا ہے، اور تلاش کرتے ہیں روحانی سکون۔ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، مجھے تو ان کا تذکرہ کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مولوی کا ٹائٹل بھی لگایا اور کہنے لگے طوائفوں کے گانے بھی روح کی غذا ہے۔ تو میں نے کہا یہ روح کسی نہرو کی ہوگی، جس روح کی غذا گانے ہیں، طبلہ سرنگی ہے، بھئی آپ بتائیے یہ روح ابوبکر صدیق کی ہے، یہ روح محمود غزنوی کی ہے، یہ روح تو پھر کسی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہوگی، کسی نہرو کی ہوگی۔ قرآن نے اس سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، میں نے رات بھی ایک بات کہی تھی، اور وہ میری تانوی نہیں تھی، خدا نخواستہ مبالغہ نہیں تھا، ہم مبالغہ نہیں کیا کرتے، میں تو ہر لفظ کو امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کی عدالت میں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو میرا محاسبہ کر سکے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے محاسبے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس سے بہتر کوئی حسیب نہیں ہے۔ میں ہر لفظ سوچ کے بولتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیے، پوری دنیا میں جا کے میں نے دیکھ لیا، اب بھی ڈنمارک میں، سویڈن اور ناروے میں بہت سارے لوگوں کے وفود مجھے آ کر ملے، وہ قرآن کی طرف اس طرح کھنچ رہے ہیں اب جیسے پیاسا پانی کی طرف کھنچتا، بے ساختہ، شاید مجبوراً، بے ساختہ نہیں، مجبوراً، انہیں کہیں اور سکون نہیں ملا، مادے کے سفر میں اتنا دور چلے گئے کہ اب اس سے آگے رہا ہی کچھ نہیں۔ پیرس میں ایک جگہ ہے شانزلیزے، شانزلیزا کچھ اس طرح کا نام ہے، دوست لے گئے مجھے دکھانے کے لیے، بہت عجیب جگہ ہے، دن کے وقت اندھیرا رہتا ہے، درخت بہت زیادہ ہیں، اور رات کے وقت سویرا رہتا ہے کہ روشنی کا ایسا اہتمام کیا انہوں نے۔ تو ہمیں وہاں دیکھ کر کچھ گورے قریب آ گئے، یہ جو فرانس کے گورے ہیں، جسم تو گورا ہے ان کا، لیکن دل اتنا سیاہ نہیں ہے جتنا برطانیہ کے حیوانوں کا ہے، سافٹ ہیں، کچھ نرم ہے۔ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جنت بھی اس سے ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ بعض حضرات کسی منظر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں اگر فردوس بھر رہی ہے زمین ہمینس، اس نے کہا کہ جنت بھی اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں، اس نے اپنا سوال پھر دوہرایا، جنت بھی اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے،
اور جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جنت کی تخلیق میں انسان کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ تم نے بنائی ہے. تو اس میں اور جنت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے اور اللہ میں فرق ہے. جس طرح کے تم ہو اسی طرح کی تم نے یہ بنائی ہے. تم بھی ناقص، یہ بھی ناقص، تم بھی فانی، یہ بھی فانی. وہ کامل، وہ لافانی، جنت بھی لافانی. تو کیا نسبت شان ہوئی ذرا بفر دو سے بری. مجبوراً وہ ادھر آئے اور آ رہے ہیں. قرآن کریم کی تشخیص یہ ہے کہ بھائی مادے میں جتنی ترقی کرو گے تمہارا اضطراب بڑھتا جائے گا. کہ جرمنی کا ایک ڈاکٹر اپنے اسلام لانے کا پس منظر بتا رہا تھا کہ میں کرسچنیٹی سے اسلام میں کنورٹ کیسے ہوا. کہنے لگا ایک دن 10-12 آدمی میرے دواخانہ میں اکٹھے آ گئے. تو میں سمجھا آج تو تھوک میں مریض آ گئے ہیں. ایک دو نہیں آیا، 10-12 اکٹھے آ گئے. میں جب پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا تو میں نے ان کی طرف، بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ مریض نہیں تھے، وہ محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی تحریک دعوت کے نمائندہ تھے، مبلغین اسلام. ان میں سے جو امیر تھا میں نے اس سے کہا بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے. ڈاکٹر کو اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں تو پھر وہ حیران تو ہوتا ہے نا. وہ کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ میرا کیا علاج کریں گے؟ امیر صاحب نے فرمایا آپ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہیں، آپ کا دل بیمار ہے. گھبرا گیا. او مائی گاڈ، مائی ہارٹ، دل بیمار ہے. ابھی تو میں نے چیک اپ کروایا تھا، بی پی، کولیسٹرول، ایوری تھنگ واز اوکے. اب یہ کہتا ہے دل بیمار ہے. امیر صاحب نے کہا بھائی یہ کولیسٹرول والی بیماری نہیں ہے، یہ بلڈ پریشر والی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی تکلیف ہے. اس نے کہا یہ روحانی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی نے کہا روحانی تکلیف یہ ہوتی ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی. اب کسی کو سمجھانے کے لیے اسی سطح کی بات کی جائے نا کہ جس سطح کا وہ ذہن رکھتا ہے، کوئی ایک شکل یہ ہے اس کی کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی. اس نے کہا ایگزیکٹ یہ سچ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. پہلے میں ٹیبلٹس لیتا تھا، ٹیبلٹس سے نیند کی کوشش کرتا تھا، اب گولیاں بھی کام نہیں کرتی، ساری رات تڑپتا رہتا ہوں، جبکہ میرے پاس جدید ترین سہولتیں ہیں. عصر حاضر کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو سہولتیں دی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، لیکن نیند نہیں آتی. یہ تو تم نے سچ کہہ دیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ امیر صاحب نے فرمایا ہم نے آپ کی فیس ریڈنگ کی، چہرہ پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید آپ بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. اس نے کہا تم نے میری مرض کو پکڑ لی ہے، علاج بتاؤ. انہوں نے فرمایا آپ علاج سے پہلے مریض کی تشخیص بھی تو کرتے ہیں نا، مرض کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے.
حکیم صاحب نبض دیکھا کرتے تھے. بعض بڑے بڑے نباز گزرے ہیں اور ان کی اس صلاحیت کو کبھی کبھی چیلنج کیا گیا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. ایک حکیم نابینا گزرے ہیں دہلی کے. وہ معزز گھرانوں کی خواتین کی بیماری کو سمجھنے کے لیے ان کے ہاتھ پر نہیں ہاتھ رکھتے تھے. وہ کہتے تھے تم جو کپڑا تمہارے ہاتھ پہ ہے اس کا ایک کونا مجھے دے دو. لوگوں کو یقین نہ آیا یہ کیا کہتا ہے. تو ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ کسی نواز صاحب کی والدہ کو تکلیف تھی, وہ لے گئے حکیم صاحب کو. حکیم صاحب نے کہا کہ وہ کپڑا جو ہے ان کے ہاتھ پہ رکھ دو, اس کا ایک کونا مجھے دے دو. انہوں نے وہ کپڑا خاتون کے ہاتھ پہ رکھنے کے بجائے بلی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ دیکھے تو صحیح. حکیم صاحب سچ کہتے. حکیم صاحب نے کپڑا پکڑ کے فرمایا انہیں 2 چولہے کھلا دو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے لوگ بھی گزرے. نباز ڈاکٹر صاحبان اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں, ای سی جی کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. تعمیر صاحب نے فرمایا پہلے ہم آپ کا ای سی جی کر لیں, الٹرا ساؤنڈ کر لیں. الٹرا ساؤنڈ کیا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں یہ رزلٹ آ رہا ہے جب دل کی دھڑکن میں بیلنس نہیں ہوتا, وہ غیر متوازن ہوتی ہے, تو ای سی جی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان بیلنس ہوتا ہے, غیر متوازن ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ میری تعریف کریں گے. وہ ای سی جی پہ آتا ہے کہ اس کا جو فنکشن ہے ہارٹ کا وہ ان بیلنس ہو گیا ہے. اب یہ قرآن ای سی جی کر رہا ہے. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زروسین اکٹھا کرنے میں, دولت سمیٹنے کے جنون میں قرار کھو بیٹھے ہو, سکون کھو بیٹھے ہو, یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکراؤ گے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی سمیٹ لو, یہ بھی سمیٹ لو. شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجیے. ملک الموت جانتے ہو؟ ہاں, اقبال کہتا ہے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت. کس کی نظر سے؟ پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت, لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. الہاکم التکاثر. مار ڈالا تو نہیں, تو ہوس نے مار ڈالا, کسی کام کا نہ چھوڑا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوشش ہو رہی ہے سرمایہ بچ جائے, ٹیکس نہ دینا پڑے. لوگ اتنی بہادری سے جھوٹ بول رہے ہیں تو حیران ہوتا ہے انسان. اس دن ایک ذمہ دار دوست سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے مجھے حیرت ہے
یہ 4 پیسے بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا غلط کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بھی فاروق اعظم کی طرح سادہ لباس اور سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ٹیکس کھایا نہیں جائے گا، گنجے نہیں بنیں گے لوگ ٹیکس کھا کھا کر چوریاں کر کر کے، تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ لوگ اپنا سب کچھ ملک و ملت کے لیے قربان کر دیں۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے، لوگوں نے جھوٹ بولے، یاد ہے آپ کو قرض اتارو ملک سنوارو، حالانکہ وہ قرض اتارو ہمیں سنوارو تھا، اپنا سائز بڑھتا چلا گیا، اپنا سائز بڑھتا چلا گیا۔ قرآن پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہاں مادہ پرستی کی ہوس میں، مادہ پرستی کے جنون میں تمہیں ہلاکت کے کنارے پہ لا کھڑا کیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، معلوم ہو جائے گا تمہیں معلوم۔ اس راستے میں سکون نہیں، اس راستے میں سکون نہیں، مال و دولت سے تو ہوس میں اضافہ ہوگا، وہ اور راستہ ہے جس میں سکون ہے۔ پھر ورق پلٹے ایک اور جگہ سامنے رکھ دی، قرآن کریم نے پھر تشخیص فرمائی وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ وہ مارا گیا، پنجابی میں ترجمہ کروں، اودا کخ نہ رہا، ویلن اودا کخ نہ رہا، کخ نہ بچیا، لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جس نے گن گن کر دولت جمع کی، گن گن کر جس نے سنبھال کے رکھا، ہمیں تو یہ زید نہیں دیتا، ہم تو اس کا نام لیتے ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں جو نماز کے لیے آئے ہیں، اقامت ہو گئی، تکبیر اولا سے پہلے مصلی سے ہٹ کر گھر چلے گئے حجرہ عائشہ میں، تھوڑی دیر بعد واپس آئے مصلی پر، نماز ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تک ایسا تو نہیں ہوا کہ اقامت کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے ہوں، آج پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، کچھ دراہم ہدیہ کے طور پر کچھ دراہم آئے تھے، کچھ پیسے آئے تھے، وہ تقسیم تو ہو گئے تھے، لیکن جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا ان میں سے کچھ باقی تھے، جا کے ان کو اللہ کے بندوں میں اور فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا، پھر دامن خالی لے کر اپنے داتا کے حضور آ کھڑا ہوا۔ پسند آئی آپ کو یہ ادا؟ راول پنڈی کے چالاکو اب چپ ہو گئے ہو، یہ ادا پسند آئی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں جو پوری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے کہ زکات دے سکیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں پیشکش کی ہے خالق کے کائنات میں کہ محبوب تم چاہے تو عہد کو سونے کا بنا دو. میں کہا کرتا ہوں یہ پیشکش ایسی پیشکش نہیں تھی کہ جو مات خوش کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے. یہ پیشکش وہ پیشکش تھی کہ جس پر اللہ نے عمل پہلے کر دیا، پیشکش بعد میں فرمائی. عہد کو سونے کا بنا کے اپنے محبوب سے فرمایا آپ کے لیے اس کو سونے کا بنا دو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے معبود، دنیا کے سفر میں تو میرے لیے میرا فخر قابل فخر ہے، میں اپنے فخر اور دوسروں سامانی پہ بہت خوش ہوں. مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو تیری مسکراہٹ چاہیے، مجھے تیرا تبسم چاہیے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا. وہاں بھی کلا، یہاں بھی أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. آگے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور یہاں بھی لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ جس کو دوست سمجھ رہے ہو، جسے وجہ سکون سمجھ رہے ہو، یہ سونا چاندی تو انگارے ثابت ہوں گے. انگارے، خوبصورت انگارے. تم ان سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر کیا کروں؟ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اب تک تو میں نے اسی کو منزل سمجھا، اب تک تو میری اسٹرگل یہی تھی کہ یہی مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. آج تو نقشہ ہی کچھ اور سامنے آ گیا، اب کیا کروں؟ امیر صاحب نے فرمایا اب آج میں تمہیں سکون کا نسخہ دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کاغذ آگے بڑھایا، قلم دان سے نکال کے پیش کیا، لکھیے. اس کا خیال تھا نا کوئی ٹیبلٹ، کوئی فارم، کوئی کیپسول لکھیں گے. ہمارے مسلمان بھائی نے قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ دیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن بھی یہی نسخہ بتاتا ہے اور کائنات بھی اپنی ہر ادا میں اسی رخ پہ متوجہ کرتی ہے بنی نوع انسان کو. سکون کا یہ راستہ ہے، اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا. تم دولت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، تم اولاد سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. یہ اولاد اور دولت یہ کہیں تمہیں تمہارے دوست سے معروم نہ کر دے. ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اسی سے دوستی لگاؤ نا جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، جو بے وفائی کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کے نام سے وفا متعارف ہوئی ہے، جس کے نام سے وفا متعارف ہوئی ہے. اور اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بتان وہم و گمان، یہ تو بت ہیں، بت. دوستی کے سفر میں، پیار کے سفر میں یہ بت توڑنے ہوں گے.
خلیل اللہ نے یہ بت توڑے ہیں کہ نہیں؟ پیار کے سفر میں سب سے پہلے باپ سامنے آیا. بڑا نازک رشتہ ہے انسانی رشتوں میں. باپ سامنے آ گیا. خلیل اللہ اللہ کی دوستی کے معیار پر کھڑے ہیں. فرماتے ہیں یا آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا آبتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا آبتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ہاں باپ یہ کیا کرتے ہو؟ جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو، جنہیں ہاتھوں سے سجاتے ہو، انہیں کے آگے سر جھکاتے ہو. اتنی پستی، اتنی ذلت، انسانیت کی اتنی توہین. جنہیں ہاتھوں سے سجاتے ہو، ہاتھوں سے بناتے ہو، انہی سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، انہی کے آگے دامن پھیلاتے ہو. بد نصیبو ما لا یسمع ولا یبصر، یہ تمہاری سن بھی نہیں سکتے، یہ تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ عقیدہ بہت پرانا ہے، بہت پرانی جہالت چلی آ رہی ہے کہ یہ ہمارے وقت دیکھنے میں تو خاموش ہیں لیکن اندر سے پرجوش ہیں. دیکھنے میں تو خاموش ہیں، اندر سے پرجوش ہیں. سن رہے ہیں ہماری دل کی کہانی، سن رہے ہیں ہمارے دکھوں کو اور دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کو. خلیل نے سب سے پہلی ضرب اسی پہ لگائی. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ تمہاری سنتے بھی نہیں، تمہیں دیکھتے بھی نہیں، تم انہیں کارساز بنائے پھرتے ہو، بدبختو دستگیر بنائے پھرتے ہو، انہیں مشکل کشا بنائے پھرتے ہو. یہ تو ایک رائی کے برابر بھی تمہارا، ایک رائی کے برابر بھی تمہیں کام نہیں آ سکتے. اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. مکھی کیا اڑائیں گے؟ مکھی اگر ان کے کھانے سے کوئی چھوٹا سا ریزہ لے کے چلی جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے کہ بڑا اچھا ہے سویٹ ڈش ہے میری، دے جا، تو کیا کرے گی؟ ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. دونے دا پھٹے منہ ہے، دونے دا میں کچھ کر سکتا ہوں اور سے مانگتے ہو جو کچھ بھی نہیں، اور اس سے کیوں نہیں مانگتے جو سب کچھ ہے؟ ایسے ضعیفوں کے آگے جھکتے ہو، اتنے قدی سے تعلق توڑ لیا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابلیس کے جھانسے میں نہ آنا، وہ تمہارا قرآن ہے. میں عرش بری کا نمائندہ ہوں، علم وحی کی روشنی لایا ہوں، اجالے لایا ہوں، تاغانی لایا ہوں. مجھے فالو کیجیے، میرے پیچھے آئیے، صراط مستقیم پر لگا دوں. باپ بگڑ گیا، دو ٹیک بات کہہ دی، یا اس کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو.
خلیل نے دیکھا دوراہے پہ کھڑا ہوں، ایک طرف باپ ہے ایک طرف رب ہے. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو، اور میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو. خلیل اللہ نے اپنے ضمیر سے پوچھا، ضمیر نے فیصلہ صادر کیا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں رب کو نہیں چھوڑوں گا. سب کو چھوڑ سکتا ہوں رب کو نہیں چھوڑوں گا. چھوڑ دیا کہ نہیں؟ زندگی بڑی عزیز طے ہوتی ہے دوستو. اللہ کے پیار کے سفر میں خلیل نے زندگی بھی جھونک دی نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں. وطن سے لوگوں کو بہت پیار ہوتا ہے، وطن بھی چھوڑ دیا. بیوی اور بیٹے کو بھی آنے میں بٹھائے. حاملین عرش نے ایک دن تبصرہ کیا، خلیل اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتا ہے. روتے تھے، یہ صحیح ہے. بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا، جو خود رسول ابن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے رگوں میں رحمت للعالمین کے خون کی نسبت بھی رواں دواں ہے، ایسے بیٹے کے لیے کیوں نہ رویا جائے؟ تو تبصرہ ہوا ملائکہ تبصرہ کیا، خلیل اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتا ہے. روتے تھے، یہ صحیح ہے. بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا، جو خود رسول ابن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے رگوں میں رحمت للعالمین کے خون کی نسبت بھی رواں دواں ہے، ایسے بیٹے کے لیے کیوں نہ رویا جائے؟ تو تبصرہ ہوا، ملائکہ نے تبصرہ ہوا، خلیل کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اللہ سے بھی اتنا ہی پیار ہے. اللہ نے فرمایا میرے خلیل پریکٹیکل کر دو، پریکٹیکل کر دو، عملاً اس کا جواب دے دو. اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کے بتا دیا جتنا اس سے پیار ہے بیٹے سے نہیں ہے. ملت ابراہیمی کے نامور فرزندوں، یہ تمہارے دادا کا کردار ہے. اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں جب بیٹا تھا تو باپ کو چھوڑ دیا، اور جب باپ بنا تو بیٹے کو قربان کر دیا. رشتوں پیوند کے سارے وقت توڑے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے اپنے خلیل کے پیار کو، ہم نے اپنے خلیل کی دوستی کو عمل کی کسوٹی پہ پرکھا. ہاں دوستی پرکھی جاتی ہے، ہر دوستی پرکھی جاتی ہے، اللہ کی دوستی کیوں نہ پرکھی جائے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق آزمائے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں جس کا جتنا مرتبہ ہوگا اتنی آزمائش کڑی ہوگی. پھر اپنے متعلق فرمایا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں، میں سب سے زیادہ امتحان میں ڈالا گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جتنا مقام بلند ہے دنیا میں اتنی آزمائش ہے. فرمایا اذ ابتلىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. دوستی اور پیار کے سفر میں ہم نے آزمایا، خلیل کا امتحان لیا.
وہ محبت کی کسوٹی پہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما. اور ہم نے پھر نوازا اپنے ابراہیم کو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہم نے پھر ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور منصب امامت عطا فرما دیا کہ جو قربانی زیادہ دینے والا ہوگا وہی اس منصب کا اہل ہوگا. کمپین نہیں چلانی، ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جانا، سر نہیں گننے، دلوں کو توڑنا ہے. یہ جس جمہوریت کے زینے پہ چڑھ کر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت میری نہیں ہے، یہ مغرب کے شاطروں کی ہے. میرے ہاں سب کو نہیں شمار کیا جاتا، تولا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے. اور میرے ہاں جو کسی منصب کی توقع رکھے، جو کسی منصب کا امیدوار بنے، اس سے بڑا نااہل کوئی نہیں ہوتا. میرے ہاں اہلیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بچنا چاہتا ہے ذمہ داریوں سے، اسی سے درخواست کیجئے کہ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار خلافت کا امیدوار نہیں ہے. امت نے فیصلہ صادر کیا، امت نے مجبور کیا تو صدیق اکبر نے بطش میں طرز ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو پاؤں گا جب تک کہ آپ سب حضرات میرا تعاون نہیں کریں گے اور میرا اللہ مجھ پہ کرم نہیں کرے گا. ہمارے یہاں امامت کے لیے، رہنمائی کے لیے قربانی شرط، ایثار شرط. یہ بت توڑنے ہوں گے آپ کو مادہ کے بت. جب آپ ان کو توڑیں گے پھر انشاءاللہ دوستی کی کسوٹی پہ آپ پورے ہوں گے. اور یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. آج صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں. پورا عالم میرے سامنے ہے، مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک کا جو منظر میرے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. ہاں تو میرے گرامی قدر بزرگوں، وہ جھانک کر کہنے لگا قرآن کریم کی اس فطری تشخیص پر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں مسلمان ہو گیا. اب میں وہی ہوں جو مرغن کھانے کھا کر بھی سو نہیں سکتا تھا، اب سادہ غذا کھا کے سوتا ہوں. مجھے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں، ڈرگس کی ضرورت نہیں، خواب اور گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. سکون سے سوتا ہوں. تہجد کی نوافل کے لیے بھی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے. اب اس تعلق کے لیے جو ذکر کا مفہوم ہے قرآن کریم میں، ایک تو یہ مفہوم ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، ہم نے اس پہ قناعت کر لی. لیکن اللہ کے وفادار بندوں اور اس کے مثالی دوستوں کے ہاں ذکر کا مفہوم بتاؤ. ذکر اور تسبیح کا مفہوم اللہ کے وفادار بندوں کے ہاں یہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم کے تذکرے میں ہے کہ جب وہ ظلم سے ٹکرانے کے لیے آمادہ سفر ہوئے،
اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملا، اللہ کی طرف سے ڈکٹیشن ملی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس داعی بن کر جاؤ، مبلغ بن کر جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، لیکن جاؤ کیسے؟ انت واخوک اذهبا انت واخوک بآیاتی، میری طرف سے جو تمہیں دلیلیں دی گئی ہیں وہ مشعل ہاتھ میں لے کے جاؤ، دلائل کی مشعل، دلائل کی روشنی ہاتھ میں لے کے جاؤ۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، مجھے کبھی نہ بھولو، ہر قدم پر مجھے یاد رکھنا، اور فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ کہیں وہ مار نہ ڈالے؟ نہیں، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید شیریں مقامی سے نرم لب و لہجے سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، اور اگر وہ نہ سمجھ پایا تو کم از کم حشر کے دن یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تیرے دائی اور تیرے مبلغ، انہوں نے تو آتے ہی میری سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کیا، مجھے چھیڑ دیا۔ یہ دائی ایسے ہوتے، مبلغ ایسے ہوتے، اتمام حجت کرنی ہے۔ بات تو اسی کے دل میں اترے گی جس دل کو اللہ ہدایت کے لیے قبول فرما لے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت کے لیے تقریر اچھی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں ہدایت کے لیے تقدیر اچھی ہونی چاہیے۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی سی بات بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، چھوٹی سی بات دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں ہوتا جاتی، اور جب اس کا کرم شامل حال میں ہو تو نبی کی دعوت بھی اوپر اوپر سے گزرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کنعان کو ہدایت نہ ملی، سیدنا نوح کی دعوت میں کوئی کمی تھی؟ جواب تو دے دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ کنعان کو ہدایت نہ ملی، نوح کی دعوت میں کوئی کمی تھی؟ آزر کو ہدایت نہ ملی، ابراہیم کی دعوت میں کمی تھی؟ میں کس کس کا نام لوں؟ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی، پیغمبر کی دعوت میں کمی کبھی نہیں ہوا کرتی، اور نبی دعوت و تبلیغ کے سفر میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے کوتاہی ہوئی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ نبی دعوت و تبلیغ میں اتنا کامل ہوا کرتا ہے کہ کوئی اور اتنا کامل نہیں ہو سکتا، لیکن دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ حسن بصری، بلال حبش، صہیب روم، رقاق مکہ ابو جہل، جس پہ اللہ کا کرم ہو گیا وہ بصرہ سے چلا آیا، کوئی حبش سے چلا آیا، کوئی روم سے چلا آیا، اور وہ رحمت عالم کو غلام بن کے چلے گئے، اور اللہ کا کرم نہیں ہوا تو ابو جہل پڑوسی ہونے کے باوجود، قریبی ہونے کے باوجود محروم رہا۔ ہدایت تقدیر سے ملتی ہے، تقریر سے نہیں ملتی۔ تو میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، تقریر میں کمی نہ تھی، مقدر میں یہ شرط نہیں تھا، یہ سعادت نہیں تھی تو نہ ملی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ التسلیم دوستی کے سفر میں ان تمام مرحلوں سے گزرے۔ خود اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، اللہ کی محبت میں کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ لاش میں کھڑے ہیں، سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی ہیں اور ان حالات کے راوی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتنا خون بہا اہل طائف کی سنگباری کے نتیجہ میں کہ رحمت عالم کے نالین شریفین
آپ کے پائے اقدس سے اتنے چپک گئے کہ مجھے پوری قوت لگا کے انہیں ہٹانا پڑا. سب سے پاؤں تک زخمی ہے. عرض کرتے ہیں الہ العالمین، تیرے پیار کے سفر میں، تیری محبت کے سفر میں یہ سب کچھ بھی گوارا ہے. تیری محبت کے سفر میں یہ سب کچھ گوارا ہے، برداشت کروں گا، لیکن تجھ سے استقامت کی توفیق چاہتا ہوں. اپنی محبت کے سفر میں مجھے استقامت عطا فرما کہ جتنا آزمایا جاؤں اس پہ پورا اتروں. اور پھر یوں پورے اترے ہیں کہ جذبات گندے ناروں سے زخمی ہیں، سر پہ کوڑا پھینکا گیا ہے، بائیکاٹ ہے، پورا معاشرہ مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور کانٹوں پہ چل کے آئے ہیں بیت اللہ کا غلاف تھام کر. عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میں اس حالت میں کعبے کا غلاف تھام کر تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تیری محبت کے سفر میں ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت کبھی ان کے لیے اگر میں ہلاکت اور بربادی کی دعا کر بیٹھوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. میں اگر تجھ سے تیرا غضب مانگوں گی تو وہ نہ ماننا. بڑا نازک سفر ہے راولپنڈی کے دوستوں. رب العالمین کے حکم کے مطابق دعوت کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے جا کے ہاتھ اٹھاتے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الہ العالمین، دعوت کے سفر میں جا رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق. ظلم کے نمائندہ کے سامنے عدل کی بات کہنے جا رہا ہوں، جہالت کے سامنے علم کی روشنی لے کے جا رہا ہوں، استبداد کے سامنے انصاف کی شمع لے کے جا رہا ہوں. اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما اور میری مشکلات کو بھی آسان فرما. ویسر لی امری کس سے کہہ رہے ہیں؟ اور آہستہ بولیے، میری تسکین کے لیے. میری مشکلات کو بھی آسان فرما دے میرے معبود. کس سے مانگ رہے ہیں؟ انسان بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ سے مانگتا ہے، اس پر زوال آ جاتا ہے جب بندوں سے مانگتا ہے. قرآن نے مجھے اور آپ سے کیا کہا؟ کس سے مانگا کرو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. مسجد کے اندر بھی باہر بھی ہمارا معبود کون؟ مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی ہمارا مشکل کشا کون؟ میں نے رات بھی کہا تھا مسلمان کا ایک ہی مشکل کشا ہے، مسلمان کے کئی مشکل کشا نہیں ہیں. مسلمان کے معبود کتنے ہیں؟ اگر آپ سب جواب دے دیں تو کیا اچھی بات نہیں ہوگی؟ کتنے معبود ہیں مسلمان کے؟ حقیقی اور مجازی. کتنے مسجود ہیں مسلمان کے؟ حقیقی اور مجازی. ہمارے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں برادران یوسف نے حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کیا تھا. ملائکہ نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا. مولانا اللہ آپ کو
ویسے تو آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اللہ آپ کو کچھ تھوڑا سا علم بھی عطا فرمائے، قرآن کا فہم بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ رحمت عالم کے امتی ہو کر دلیلیں کہاں سے لا رہے ہو؟ کسی دکاندار کا بیٹا، جنرل اسٹور کے مالک کا بیٹا اگر صابن لینے کے لیے کسی اور دکان پر چلا جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو صابن ان کی اپنی دکان پہ ہے نہیں، اور یا پھر اس کی اپنے باپ سے بن نہیں آئی، جبھی تو صابن کی ٹکیا لینے کے لیے کہیں اور جا رہا ہے۔ میرے مولانا صاحب بہی ریش جبہ و دستار حضرت یوسف کی شریعت کے ہاں جا رہے ہیں، کبھی حضرت آدم کے ہاں جا رہے ہیں۔ رحمت عالم کی شریعت میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یا پھر رحمت عالم سے بن نہیں آئی؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آپ کبھی ادھر کھسکتے ہیں، کبھی ادھر کھسکتے ہیں۔ میرے آقا کی شریعت میں یہ بات لا کے دکھائیے کہ حضور کے سامنے کسی صحابی نے سر جھکایا ہو۔ میرے آقا کے حکم پر سر کٹانے والے تو بہت ملیں گے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے والا ایک تو بتائیے۔ مسلمان کے مسجود کتنے ہیں بھائی؟ کون ہے مسلمان کا مسجود؟ مسلمان کا معبود، مسلمان کا مشکل کشا، مسلمان کا حاضر روا، مسلمان کا کارساز دستگیر، یا اللہ بھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے رب شرح صدر عطا کر، میری مشکلات کو آسان فرما، نطق و بیان کی گرانیاں دور کر، وہ انداز بیان عطا کر کے میں بولتا جاؤں، تیرے بندوں کے دلوں میں اترتا جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور میرے ہارون بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ ہم پھر مل کر تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں، ظلم مٹ جائے، عدل پھیل جائے، استبداد کا خاتمہ ہو، انصاف کے اجالے طلوع ہو جائے، جہالت مٹ جائے، علم کی روشنی ہو جائے۔ یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ تو آپ کا انفرادی عمل ہے جو آپ تسبیح خانہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے عمل کا حسن، آپ کے عمل کی مہک اللہ کے بندوں تک بھی تو پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کے پیار اور اس کی دوستی کے سفر میں کہیں مال و دولت رکاوٹ نہ بن جائے۔ نکل آئیے، ان رکاوٹوں سے نکل آئیے۔ میں رکاوٹیں کہہ رہا ہوں، اقبال نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ اب اقبال کی زبان میں تو میں دوہرا لوں، لیکن اگر اپنی زبان میں کہنے لگوں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب نے تو آج بڑی سخت باتیں کہہ دی۔ اگرچہ مجھے آپ کی ناراضگی یا آپ کی رضامندی کی پرواہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں سوچتا ہوں بڑے عجیب انداز میں انہوں نے کہہ دیا۔ یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما۔ اور اس دن ڈھاکہ سے ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے، ٹریفک جام تھا اور میں فطری طور پر غواصی کر رہا تھا۔ ٹریفک ہر طرف سے، سب سے زیادہ وہاں رکشے ہیں، سائیکل رکشے ہیں، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تقریباً 18 سفر کر چکا ہوں بنگلہ دیش کے، قسم کھا سکتا ہوں کہ ایک دن بھی رکشے میں نہیں بیٹھا ہوں۔
اس لیے کہ رکشے پہ بیٹھ کر مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھینچے. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. کینیڈا میں دوست لے گئے, وہاں برف پر لوگ 2 بندے پیچھے بیٹھتے تھے اور ایک آدمی ان کو کھینچتا تھا. رکشے کی ایک شکل تھی, اگرچہ وہ رکشا تو نہیں کہلاتا, وہ قسم کی ٹرالی ہے, لیکن پیچھے 2 آدمی بیٹھے اور ایک آدمی ان کو کھینچ رہا تھا. میں نے کہا یہ انسانیت کی تذلیل ہے. یہ مہذب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, بڑے متمدن کہلاتے ہیں, اور ان کا یہ حال ہے. خیر, میں نے کاغذ نکالا اور قلم نکالا. یہ چند الفاظ منظم ہو گئے. میں نے شاعری نہیں کہتا ہوں, منظم ہو گئے چند الفاظ. اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچائے, شاعری کی بیماری سے, کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کانسیپٹ کوئی پازیٹو نہیں ہے. تو میں نے لکھا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی, یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی, یہی تو مجھے بے رنج و فسوں ہے. سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں, جو میرا مایا جذبے دروں ہے. یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا, اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, بتان وہم و گما. بیٹا شاید آپ کی توقعات سے پورا نہ اتر سکے, بیٹی شاید آپ کا دل دکھائے, کبھی اس کی وجہ سے آپ اشکوں میں ڈوب جائیں, کبھی اس کی وجہ سے آپ آنسو میں ڈوب جائیں. ان سے رونا ملے گا, ان سے دھونا ملے گا, ان سے اضطراب ملے گا. اللہ سکون پہنچا دے, اس کا کرم ہے. اولاد مانگتے وقت ہوش میں رہا کیجیے, اولاد صالح مانگا کیجیے. اللہ سے کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی ہے. ان سے آپ کو اضطراب ملے گا, آنسو ملے گے. سکون کا راستہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آج ضرب لگائیے, سارے بت ٹوٹ جائیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں مسجود, کوئی نہیں ہر جگہ موجود, کوئی نہیں علام الغیوب, کوئی نہیں کارساز, کوئی نہیں حاجت روا, کوئی نہیں مشکل کشا, کوئی نہیں دستگیر, کوئی نہیں دنیا اور آخرت میں سکون پہنچانے والا, وفا کرنے والا. کون؟ ہی پہ ضرورت. صحیح جواب دیجیے. اگر دیر سے حاضری ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سو جائے. میری زمین کی حاضریوں کے لیے مسجود کون ہے؟ میری عبدیت کے اظہار کے لیے معبود کون ہے؟ میرا دامن بھرنے والا کون ہے؟ میرے آنسو پوچھنے والا کون ہے؟ میری لاج رکھنے والا کون ہے؟ میرے بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ مشکل گیلے ہوتے جا رہے, یہی آپ کی پہچان ہے. بال سفید ہو گئے, پوری زندگی گزار بیٹھا ہوں, آپ نے اپنی پہچان نہ بدلی. میں جگاتا ہوں, آپ ہاں پھر گئے. میری کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ صرف میری آپ سب کی. یہی آ کر نعبد وہی آ کر نستعین ہے. یہی آ کا نعبد وہی آ کر نستعین ہے. ہم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ یہ مال دولت دنیا, یہ رشتہ
بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ ہے صورتحال کچھ عجیب سی ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مفادات کے بت دکانیں سجا رکھی ہیں. یار لوگوں نے ٹریڈ مارک بنا رکھے ہیں. یار لوگوں نے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مفادات کے بت علاقائیت کے بت طبقاتی بت لسانیت کے بت سیاست کے بت پارٹیوں کے بت اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. باہر والے مزے میں ہو, ٹھنڈی ہوائیں بھی لے رہے ہو اور چپ بھی بیٹھے ہوئے ہو. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سیاستدان تو بہت ہے, اللہ سلامت رکھے. سیاستدان تو بہت ہیں, توڑنے والے تو بہت ہیں. اور بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. بخت مسلم میں ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. یہ کون سی اذان, یہ کون سی اذان ہے؟ یہ کون سی اذان ہے؟ یہ ملاوٹ کی ماری ہوئی ملا کی بے سری اذان نہیں ہے. جو صبح کے سویرے دیتا ہے تو جاگتوں کو سلا دیتا ہے. میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو قندھار میں گونج رہی ہے, کشمیر میں گونج رہی ہے. ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد, ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد الجہاد. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی. ہندوؤں کے پاؤں یہودیوں کے پاؤں, بوگیاں میں کیا ہوا, چوٹیاں میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پاؤں مسئلہ دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں, پھول بننا بعد میں, اس وقت لو کے خار بن. پھول بننا بعد میں, اس وقت لو کے خار بن. پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری. طارق بن زیاد بن کر, محمود غزنوی بن کر, پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری. اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن. ہو رہی ہے وہ اذان, ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. چل رہی ہے آندھیاں, بڑی آندھی تو گزر گئی, چھوٹی چھوٹی آندھیاں چل رہی ہیں. وائٹ ہاؤس سے, تل ابیب سے, دلی سے,
چل رہی ہے آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوثر بن، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوثر بن، صاحب طبل و علم اور صاحب صوت و قلم، یہ اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد کوٹتے ہیں، تیرے اس طبل کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جن بجاتے ہیں، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، ہو رہی ہے وارزاں، ہو رہی ہے وارزاں، اٹھ دانت بیدار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت موقع خار بن، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ دنیا مادہ پرستی کہیں تمہیں اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے، سکون ادھر نہیں ملے گا، سکون ادھر ملے گا، اس سے جتنا تعلق مضبوط بناؤ گے مضبوط ہو جاؤ گے، اور اس سے جتنا تعلق کمزور رہے گا کمزور ہوتے ہوتے مٹ جاؤ گے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی راحتیں اور کامیابی نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میری گفتگو، میری باتیں جو پوری دنیا میں بکھری پڑی، دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں بارہا جانا ہوا، ان میں سے چند ایک جھلکیاں منظم ہو کر اس شکل میں آ گئی ہیں، کیسٹیں بھی گھس جاتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد مٹ جاتی ہیں، لیکن اسے نقش دوام بنا کر میرے عزیزوں نے محنت کی ہے، اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص میں اپنے عزیز سعید انجم کے لیے، توحیدی کے لیے دعا گو ہوں، نصیر الدین قریشی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ کیسٹوں سے نقل کر کے ان بیانات کو کتابی صورت میں لانے میں ان حضرات نے دن رات محنت کی۔ یہ چند نسخے آپ کو دعا کے بعد ملیں گے۔ اس کی لاگت چونکہ ذرا زیادہ آئی ہے، تھوڑی سی لاگت بھی ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ شاید آپ کو مہنگی نظر آئے، لیکن اس کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمائیں گے۔ اس میں میرے ذاتی حالات بھی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانچسٹر میں ہم نے جو پہلی خلافت راشدہ کانفرنس کی تھی، فری ٹریڈ ہال میں مانچسٹر، چاروں خلفائے راشدین کے ادوار وہ اس میں پوری آ گئی الحمدللہ، اور 3 دن جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ میں جو میں نے سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی وہ بھی الحمدللہ اس میں پوری آ گئی ہے، اور باقی میرے مقالات بھی اس میں آئے ہیں۔ یہ دعا کے بعد چند نسخے کس کے ہاتھوں میں لیں گے بھائی؟ آپ کے ہاتھوں اٹھ کر دکھا دیجئے ذرا ان کو، اور اب چلے بھی جائیے، آرام آرام سے لے لیجیے گا۔ وہ چٹ کہاں چلا گیا؟ ہمارے ایک دوست بیمار ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، حاجی ریاض صاحب حسن عبدال والے، ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ آپ ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کسی کا کوئی بزرگ، کوئی عزیز بیمار ہے، اس سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی صاحب موصوف کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تعلیم القرآن، ہمارے شیخ القرآن مرحوم مغفور کا لگایا ہوا گلشن، اللہ اسے ہمیشہ سدا بہار رکھے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnat.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا الله